لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. I'd like to share just one story from the life of Imam Hussain alayhi salam in English. Then inshallah we'll recite the Masā'ib in Urdu. Historians said that it was habit of Imam Hussain alayhi salam that he used to perform Hajj on his feet. Usually he used to go to perform Hajj due to his devotion to Allah, due to his love to Allah, on his feet. And since people and all pilgrims on his way from Medina to Mecca, they highly respected Imam Hussain alayhi salam. So just to let them go on the backs of their camels, on the backs of their horses, Imam Hussain used to take unpaved path, because history says, due to high respect of Imam Hussain alayhi salam, when people saw him walking on his feet, so they themselves actually dismounted from their animals. But Imam Hussain, to let them go for Hajj comfortably, used to change his way. And even now, if you imagine going from unpaved path, taking diversions, and at that time, if you imagine the unpaved and unusual path, they were full of thorns, stones, and all other risks. But Imam Hussain alayhi salatu wasalam used to tolerate all of them. And history says, when Imam Hussain used to arrive in Mecca, was fully exhausted, and his feet were bleeding due to thorns and stones. So Imam Hussain alayhi salam used to accept all these pains and sufferings just for the comfort of people. So this is Imam Hussein's character, this is Imam Hussein's behavior. But what unfortunately people did with Imam Hussain alayhi salatu wasalam in Karbala. We are here to commemorate the murder of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. کربلا کا وہ مسافر جو دوسری محرم کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وارد ہوا تھا، آج کربلا کا وہ مسافر کربلا سے رخصت ہو رہا ہے. دوسری محرم کو
خیمے فرات کے کنارے نصب کیے گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد دشمنوں کے اصرار پر خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، اور چوتھی محرم کو دریائے فرات پر 4000 پہرہ داروں کو بٹھا دیا گیا کہ خیام حسینی تک ایک قطرہ آب بھی نہ پہنچنے پائے۔ 7ویں محرم کو خیام حسینی میں قحط آب، اور تاریخ کہتی کہ جب 9ویں محرم آئی وَأَمَّا التَّاسُوعَ فَقَدْ حُصِرَ الْحُسَيْنُ علیہ السلام، 9ویں محرم کو مظلوم کربلا چاروں طرف سے نرغے آدھا میں گھر گئے، اور کم از کم 30,000 کا لشکر حسین غریب کے خون کا پیاسا نگاہوں کے سامنے موجیں مار رہا تھا۔ اور 10ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی تو علی اکبر کی اذان سے صبح نمودار ہوئی۔ آقا حسین کے گھر میں، آقا حسین کے اس سفر میں ان کے ایک خاص مؤذن تھے جن کا نام حجاج ابن مسروق ہے، مگر آقا نے آج کی اذان صبح ان کے بجائے علی اکبر سے دلوائی۔ اس کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، بیویوں کا اصرار، دشمنوں کو پیغام کہ تم جس کے خون کے پیاسے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی یادگار ہے، اور جس علی اکبر کو تم قتل کرنا چاہتے ہو وہ ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہے، سیرت و صورت، رفتار و گفتار، عادات و اطوار، آواز، بولنے کا انداز، سب کچھ محمد مصطفیٰ کی طرح ہے۔ اور یہ میسج بھی ہو سکتا ہے قوم کے لیے اور قوم کے جوانوں کے لیے کہ دیکھو، صبح کے وقت اٹھنا تمہارے لیے سب سے دشوار گزار ہوتا ہے، لیکن جب کبھی تم کو صبح کے وقت ہمارے جوانوں، ہمارے ماتمداروں، ہمارے عزاداروں، جب کبھی تم کو صبح کے وقت نماز صبح کے لیے اٹھنے میں پریشانی ہو، کربلا کے میدان کا رخ کر لینا، ہمارے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی صدائے اذان کو یاد کر لینا۔ علی اکبر بلائیں، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ، اور تم بستر پر سوتے رہ جاؤ، یہ تمہاری محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب سورج باقاعدہ طور پر طلوع ہوا تو اب جنگ کا آغاز ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دشمنوں نے سب سے پہلے مل کر خیام حسینی پر یلغار کر دی، اور جو خیام حسینی پہ انہوں نے تیروں کی برسات کی، تاریخ بتاتی ہے کہ زیادہ تر امام حسین کے اصحاب اس حملے میں کام آ گئے، اور پھر اس کے بعد تن بتن یک بیک جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے اصحاب حسینی میدان میں گئے، جب تمام اصحاب کام آ گئے تو اب اولاد مسلم و عقیل آگے بڑھی، اور اس کے بعد جب اولاد مسلم و عقیل بھی داد شجاعت دے کر کربلا کے مقتل میں سو گئے تو اب خود آقا حسین کی گود کے پالے آگے بڑھے۔ کبھی اون محمد آگے بڑھتے ہیں، کبھی قاسم آگے بڑھتے ہیں، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیہ نگاروں نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، صبح سے لے کے شام تک کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ صبح سے شام تک، ظہر عاشورہ سے عصر عاشورہ تک مسلسل ایک کے بعد دوسرے شہید کی لاش لا رہے ہیں اور لا کر خیموں میں رکھ دے رہے ہیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی نہ بچا، سب جا چکے، سب داغ مفارقت دے چکے، تو ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا، هل من ضاب يضب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی ناصر و غمخوار جو ہماری نصرت کو آئے، ہے کوئی پاسبان حرم جو عطرت رسول کی حفاظت کرے۔ ارباب عزا کون تھا جو آتا؟ کوئی نہ آیا، لیکن خیام میں کہرام برپا ہوا۔ آقا حسین خود
دوڑے ہوئے آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بچہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گیا ہے۔ زینب اولیاء مقام کے پاس گئے، بی بی ہماری موجودگی میں یہ گریہ وزاری کیسی؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں وہ درد تھا کہ 6 مہینے کے لال علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بابا ابھی آپ تنہا محسوس نہ کیجئے، میں موجود ہوں۔ آخری نذرانہ خدا کی بارگاہ میں لے کر آئے، ظالموں نے تیر چلایا، بچے کا گلا چھدا، حسین نے چلو میں خون لیا، چہرے پہ مل لیا، اور اب کوئی نہیں رہ گیا، حسین بالکل یکو تنہا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حسین غریب بالکل تنہا ہو گئے تو رخصت آخر کے لیے خیام کا رخ کرتے ہیں، سید سجاد کے پاس جاتے ہیں۔ سید سجاد غشی کے عالم میں تھے، غشی سے بیدار کیا، اسرار امامت سپرد کیے۔ ابھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ سید سجاد جب اپنے بابا کو تیروں میں چبھا ہوا دیکھتے ہیں، جب اپنے بابا کو تیروں میں ڈوبا ہوا دیکھتے ہیں، خاک اور خون میں غلطاں دیکھتے ہیں، تو تڑپ تڑپ کر ایک ایک شہید کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک ایک جانثار کے بارے میں پوچھتے ہیں، بابا حبیب کہاں ہیں جو آپ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں؟ حسین جواب دیتے ہیں، بیٹا سید سجاد حبیب شہید ہو گئے۔ زہیر کہاں ہیں؟ زہیر شہید ہو گئے۔ چچا عباس کہاں ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے۔ بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے چاہا کہ داستان کو مختصر کریں، فرمایا اے میرے لال سید سجاد بس مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہ بچا، سب جا چکے، سب داغ مفارقت دے چکے۔ اور اے میرے لال سید سجاد، اے میرے لال سید سجاد، دیکھو میں جا رہا ہوں، تم جب وطن پلٹ کر جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان تک ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، اے ہمارے چاہنے والوں، شرط وفا یہی ہے کہ جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس یاد کر لینا، اور جب کسی غریب الوطن کی خبر موت سننا تو ہم کربلا کے مسافروں پر آنسو بہا لینا۔ مسراب عزا بیٹے کو رخصت کیا، بیٹا اٹھنا چاہتا ہے مگر مصلحت پروردگار پھر سے غشی طاری ہو جاتی ہے، سید سجاد بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں زینب اولیاء مقام کے خیمے میں، زینب اولیاء مقام کے خیمے میں، اور زینب کے خیمے میں آنے کے بعد فضہ کو آہستہ سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ماں کی کنیز فضہ، ایتینی بالثوب العتیق، وہ فلاں صندوق میں جو ہمارا بوسیدہ لباس رکھا ہوا ہے اسے ہمارے لیے لا دو۔ اماں فضہ، یہ زندگی کی آخری خدمت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، بس ارباب عذاب آخری زحمت ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ جناب فضہ جاتی ہیں، وہ پرانا صندوق کھولتی ہیں اور اس میں سے بوسیدہ لباس نکالتی ہیں اور لے کے آتی ہیں۔ اچانک زینب اولیاء مقام کی نظر پڑ گئی۔ فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ آپ کے ماجائے نے بوسیدہ لباس منگوایا ہے، آپ کے ماجائے نے بوسیدہ لباس منگوایا ہے۔ بس یہ جملے سننے کے بعد زینب اولیاء مقام تڑپ کے کہتی ہیں اے فضہ، تم میرے ماجائے کے لیے بوسیدہ لباس لے جا رہی ہو یا میرے ماجائے کا کفن لے جا رہی ہو؟ میری مادر گرامی نے فرمایا تھا کہ اے زینب، جب میرا حسین کربلا کے میدان میں بوسیدہ لباس طلب کر لے تو بس سمجھ جانا یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہوں گے۔ گھبرائے ہوئی بھائی کی خدمت میں آئی، اے میرے ماجائے حسین، کیا آپ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ بس ارباب عزا بھائی اور بہن میں تادیر باتیں ہوتی رہیں۔ ذرا تصور کیجئے زینب نے حسین کو کیسے رخصت کیا ہوگا، حسین نے اپنی بہنوں کو کیسے خدا حافظ کیا ہوگا۔ بس ارباب عزا یہاں پر ایک واقعہ نقل یہ ہوتا ہے، بیان یہ کیا جاتا ہے کہ آقا حسین نے زینب اولیاء مقام سے کہا بہن زینب اب بہت دیر ہو گئی ہے، وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آن پہنچا ہے، اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ زینب اولیاء مقام نے کہا میرے ماجائے ذرا سر کو جھکائیے، اور پھر شہزادی نے بڑھ کر گلے کو بوسہ دیا۔
کہا اے میرے ماں جائے یہ فاطمہ الزہرا کی وصیت ہے، اماں فاطمہ کی وصیت ہے، اے زینب جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کے اس گلے کے مقام کو چوم لینا جہاں پر ظالموں کا خنجر چلے گا۔ بس ارباب عزا بھائی نے بہن کے بازوؤں کو چوما، اے میری شیر دل بہن زینب میں بھی اپنے بابا کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں اور ان بازوؤں کو چوم رہا ہوں جن پر میری شہادت کے بعد ریسمان ظلم باندھی جائے گی۔ بس ارباب عزا اب روایتوں میں ملتا ہے کہ آقا حسین ہیں خیمے سے نکل رہے ہیں، بڑی عجیب و غریب اور دردناک رخصتی ہے آقا حسین کی، تمام بیویاں حلقہ بنائے ہوئے ہیں، آقا حسین ہیں خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ جب کوئی مسافر کسی لمبے سفر پہ اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور گھر میں ماں موجود ہو، گھر میں زوجہ موجود ہو، بچے موجود ہوں، بہنیں موجود ہوں، تو سب کے چہروں پر کیسی اداسی ہوتی ہے اور سب کے چہروں پر کیسی پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ سب کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مسافر جا رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد واپس آئے گا، پھر ہم سب ایک ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ عزادارو تصور کیجئے آقا حسین نکلنا چاہتے ہیں، بہنیں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، اور سب کو اس بات کا یقین ہے کہ اب آقا حسین کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ آپ تصور کیجئے زینب نے کس دل سے رخصت کیا ہوگا، ام کلثوم نے کس دل سے خدا حافظ کہا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر سینے پر سونے والی سکینہ نے کس طرح سے بابا کو رخصت کیا ہوگا۔ ارباب عزا حسین غریب خیمے سے برآمد ہوئے، اب عجیب و غریب مظلومیت ہے، گھوڑا سامنے کھڑا ہے، رہوار پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، تو مقتل کا رخ کر کے تڑپ کے فرماتے ہیں یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا ما لی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے شہسوارو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے، حسین تمہیں بلا رہا ہے، مگر تم حسین کی مدد کو نہیں آتے۔ عجب نہیں مقتول لاشیں تڑپی ہوں اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی ہو آقا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، ورنہ آج بھی نصرت کے لیے تیار تھے۔ بس ارباب عزا یہاں پر مرثیہ نگاروں نے یہ منظر نقل کیا ہے اور روایتوں میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ حسین غریب کی یہ مظلومیت چاہنے والی بہن سے دیکھی نہ گئی۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ چاہنے والی بہن آگے بڑھی، میرے ماں جائے گھبرائیے نہیں، زینب زندہ ہے، زینب کی موجودگی میں غربت و بے کسی کا تصور نہ کیجئے۔ عزاداروں کربلا کی طرف بڑھے، مقتل کی طرف بڑھے، روایتیں بتاتی ہیں تیروں نے بڑھ کے استقبال کیا، تلواروں نے جسم نازنین کے بوسے دیے۔ حسین تھے، علی کے شیر تھے، لڑے اور خوب لڑے، فوجوں میں کوہرام برپا ہو گیا، الامان اور الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ لیکن وہ وقت بھی آن پہنچا کہ اب حسین ہے اور وعدہ طفلی ہے۔ بس ارباب عزا تاریخ بتاتی ہے کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹیں اور چاروں طرف سے یلغار شروع ہوئی، چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ آقا حسین پر حملے کر رہا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا روایتیں بتاتی ہیں جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے آقا حسین پر پتھر برسا رہا تھا۔ بس ارباب عزا
اتنے تیر چل رہے تھے، اتنے تیر جسم مبارک میں پیوست ہو رہے تھے کہ آقا کو ان تیروں کے نکالنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ بس 3 تیر تھے جو حسین نے اپنے جسم اطہر سے نکالے۔ ایک تیر اس وقت نکالا جب ابو الحنوق ملعون نے پیشانی مبارک پہ تیر مارا، تیر پیشانی میں چبھ گیا، آقا نے اس تیر کو نکالا، پیشانی سے خون کا فوارہ اٹھا، اور دوسرا تیر اس وقت نکالا جب ایک ملعون نے گلوے مبارک پہ تیر مارا، اور تیسرا تیر اس وقت نکالا جب حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے اور خولی ملعون نے ایک 3 پھال کا تیر حسین کے سینے پہ مارا۔ وہ تیر سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا، قلب و جگر سے گزرتا ہوا پشت کی جانب سے در آیا۔ آقا حسین اس تیر کو آگے سے نکالنا چاہتے ہیں، آگے سے نہ نکال سکے، پشت کی جانب سے باہر کھینچا۔ روایت بتاتی ہے جب وہ تیر نکلا فانبعث الدم کالمیزاب، تو امام کے سینے سے خون کا فوارہ اٹھا، اور پھر اس کے بعد راکب دوش رسول پشت فرس پہ سنبھل نہ سکا، بلند مرتبہ شاہز فرس زیں افتاد، اگر غلط نہ کنم عرش بر زمین افتاد۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا۔ ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ بس ارباب عذاب کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ آئے، نماز عصر کا وقت ہو رہا تھا، اپنا سارا درد و غم بھولے، بے ساختہ مناجات کا سلسلہ، اللہم انت متعال المکان عظیم الجبروت غنی عن الخلائق غفور اذا استغفرت شکور اذا شکرت۔ پروردگار تو بڑا رحمان ہے، پروردگار تو بڑا کریم ہے، خدایا یہ آخری منزل امتحان ہے، حسین کو اس آخری منزل امتحان میں کامیاب فرما۔ پروردگار میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ بس ارباب عذاب زہرا کا لال فاطمہ کی گود کا پالا صحرائے کربلا پر زخموں سے چور چور تھا، مگر مناجات پروردگار میں مشغول تھا۔ اچانک شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، اور تاریخ یہ منظر نقل کرتی ہے کہ جب شمر آگے بڑھا تو اپنے خنجر کو پتھر پر مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، اے شمر، ارے تو حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے خنجر کو کند کیوں کر رہا ہے؟ ظالم جواب دیتا ہے، خنجر کو کند اس لیے کر رہا ہوں تاکہ گلا کٹنے میں دیر ہو، اور جب گلا کٹنے میں دیر ہوگی تو حسین کو اذیت زیادہ ہوگی۔ بس ارباب عذاب وہ ملعون آتا ہے اور اپنے نجس پیر سے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آقا آنکھوں کو کھولتے ہیں، ارے تو کون ہے جو اس انداز سے میری شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں شمر ہوں۔ آقا نے فرمایا، میں جانتا ہوں تو شمر ہے، اے شمر اے بتا تو کیوں آیا ہے؟ کہا، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس ارباب عذاب تاریخ منظر نقل کرتی ہے کہ آقا نے شمر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شمر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اس کائنات میں میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ زمین نواسے نبی سے خالی ہو جائے؟ کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں مگر آپ کو قتل کیے بغیر نہ جاؤں گا۔ بس ارباب عذاب آقا حسین کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے، فرماتے ہیں، اے شمر، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کر لے، مگر اسقنی شربتا من الماء، شہادت سے پہلے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ ارے میرا جگر پیاس کی شدت سے بھنا جاتا ہے۔ ظالم جواب دیتا ہے، اے حسین، ارے پوری دنیا پانی پانی ہو جائے جب بھی یہ قطرے آب نہ ملے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
بس ارباب عزا اب حسین ہے، سجدہ آخر کی تیاری ہے، سجدہ آخر میں سر ہے اور شمر ملعون کا کند خنجر ہے۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں زلزلہ کا ماحول بنا ہوا ہے، زمین و آسمان میں تلاطم برپا ہے۔ زینب اولیاء مقام خیمے سے برآمد ہوتی ہے، ردا کو سنبھالے ہوئے ایک بلندی پہ کھڑی ہو کے دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ شمر سرانے کھڑا ہوا ہے اور بھائی کے سروتن میں جدائی کر رہا ہے۔ منظر کچھ ایسا دل خراش تھا کہ چاہنے والی بہن برداشت نہ کر سکی، تڑپ کے آواز دیتی ہے، یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے پسر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ زینب کی آواز میں ایسا درد تھا کہ فوج میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اور بس ارباب عزا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی، غیرت دار حسین برداشت نہ کر سکے، اے بہن زینب ارے خیمے میں جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ خیمے میں قدم رکھا، زمین کربلا کو زلزلہ، فرات کے پانی میں تلاطم، آسمان سے خون کی بارش، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سید سجاد کے خیمے میں آئی، شانہ ہلایا، اے میرے لال سید سجاد، یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قیامت آنے والی ہو۔ اے میرے لال سید سجاد، عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ خیمے کا پردہ اٹھا، نیزہ طویل پہ بابا کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں پرسہ قبول کیجئے، آپ بن بھائی کے ہو گئی، میں یتیم ہو گئی۔